روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یقیناً علم کی یہ روشنی ہے، آگہی کی روشنی ہے، فکر کی روشنی ہے جو یقیناً چار سو پھیل چکی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات زیر بحث لائے جائیں کہ جو اس وقت ایک انسان کی، ایک مسلمان کی شدید ترین ضرورت ہو۔ تو بہت ریلیونٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس موضوع کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں آگہی، علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ایک لازمی چیز ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ناپید نظر آتی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں کہ شکر کی، جس کے بارے میں بار بار ہمیں ایمفیسائز کرتا قرآن و حدیث نظر آیا، جس کے بارے میں موٹیویٹ کرتا بار بار قرآن و حدیث نظر آیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو۔ ہم یوں سمجھیں کہ دو ڈائریکشنز میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، ایک طرف شکر ہے اور دوسری طرف ناشکری ہے۔ ہم جو لوگوں کا مزاج دیکھتے ہیں وہ کیا کہ اگر ایک گلاس میں آدھا گلاس پانی رکھا ہوا ہے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہمیں آدھا گلاس فل ہونے کی وجہ سے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا نظر آتا ہے کہ میرا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا نہیں دیکھ رہا بلکہ آدھا گلاس خالی ہونے کی وجہ سے ناشکری کرتا نظر آ رہا ہے کہ میرا آدھا گلاس خالی ہے۔ بہرحال ہمیں بار بار اس بات پر زور دیا گیا، ایمفیسائز کیا گیا کہ ہم ہر حال میں، کسی بھی حال میں ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ پوری انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آج ہر بندہ مومن کی یہ ضرورت ہے، ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی دیکھیں، اجتماعی طور پر بھی دیکھیں، ہمیں جو آج امت مسلمہ کی حالت زار نظر آ رہی ہے، بہت بڑی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے بن گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اور یاد رکھیے کہ بس اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی دیر ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہونے کی دیر ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ تاریکی سے آپ دیکھیں کہ آپ کا سفر جو ہے وہ روشنی میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، مشکلات آپ کی کس قدر آسان ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور کس انداز سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور آخرت کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو سوالات ہیں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے وہ بہت ریلیونٹ ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج ہم جانیں گے حضور قرآن و حدیث، یہ جو شکر ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اسی طرح ہمیں اس کا مفہوم کیا نظر آتا ہے، اس کی اقسام کیا نظر آتے ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں دنیاوی طور پر، اور آخرت کے حوالے سے کیا ہمیں فوائد اور ثمرات اس موضوع یعنی شکر کے حوالے سے ملتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر کیا نقصانات ہیں جو اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے مقتدر جید علماء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں، جن کی گفتگو سے آج کے اس موضوع پر آپ یقیناً گفتگو سماعت بھی کریں گے، اس سے استفادہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، RYQ TV کا ایک مستقل اور مسلسل چہرہ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ اور ہمیں آج اس پروگرام روشنی میں ایک نوجوان عالم دین نے جوائن کیا ہے، اور گفتگو کے اعتبار سے یقیناً آپ کو بڑا سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ محمد ابو بکر صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کا بھی خیر مقدم۔ سر، ابتدائی سوال جو کہ ہماری سب کی ضرورت ہے کہ ازروع قرآن و حدیث شکر کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے، سر وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور شکر وہ نعمت ہے کہ جس کی برکت سے انسان کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے اور انسان کی نعمتوں کے اندر ترقی ہوتی ہے۔
شکر کا وعدہ ہی یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ لئن شکرتم لازیدنکم کیا کہیں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا تم جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں برکت فرمائے گا، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زوال نعمت سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہی فرمایا کہ اگر تم ترقی چاہتے ہو اپنی نعمتوں کے اندر، اپنی نعمتوں کو زوال نعمت سے محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت حکیم لقمان سے کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکیم لقمان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی حکمت عطا فرمائے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ سارے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کا ہم کچھ بلند نہیں کر رہے، ہم اپنا نصیب بلند کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو۔ شکر کا بھی یہ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ شکر کے مقابلے میں قرآن کے اندر جو لفظ استعمال کیا ناشکری کا، وہ کفر استعمال کیا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ ہم اس کفر کو کفران نعمت سے تعبیر کرتے ہیں، ناشکری سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن شکر کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کفر ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان لعین کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا کہ اس کو نکال دیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ، تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دے، تو کیا کرے گا؟ کہا بیٹھ جاؤں گا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا اور ان کو ناشکرہ کروں گا میں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندوں کو میں تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی وہ چیلنج کس چیز کا کر رہا ہے؟ بہت سی باتیں تھیں لیکن اس کا انتخاب، اس کا خاص طور پر اس نے کہا، خاص طور قرآن نے اس کو منشن کیا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے بندے، وہ تیری نعمتیں کھا رہے ہوں گے، برت رہے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، جسم اتنی بڑی اللہ تبارک و نعمت، یہ وجود خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا۔ العطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر سمیع بنایا، بصیر بنایا، دھڑکتا ہوا دل دیا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن قرآن کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، کتنے تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کی ان تمام نعمتوں کو برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں ادا کر رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تو بندوں کو پیدا کیا، جب عدم سے وجود عطا فرما دیا، یہ زندگی کی اتنی بڑی نعمت دے دی، تو ہم نے بندوں کی طرف دو راہیں رکھ دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راہیں ہیں تمہاری طرف، تمہاری مرضی ہے، چوائس ہے تمہاری طرف جانا۔ دیکھیں چوائس، ایک حدود و قیود میں اختیار دیا، تبھی تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اس کے کرنے پر، اگر نہ کرنے پہ انعام کیسے؟ ختم، نہ کرنے پہ پنشمنٹ ملتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مرضی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے یا ناشکری کا، یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ شکر کیا، بے شک، عبداً شکورا کے لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے آیا، اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ہی راستہ اختیار کیا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، زندگی کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی کم ہے، لیکن فرمایا اے بندے تو نے جو دامن پکڑنا ہے نا، وہ تو نے شکر کا دامن۔ اللہ اللہ، یہ کبھی نہیں سمجھنا ہے کہ یار آج تھوڑی کمی ہوگی تو زبان پر ناشکری لے کر آ گئے، زبان پر شکوہ لے کر آ گئے، فرمایا نہیں، زبان پر کبھی شکوہ نہیں لے کر آنا ہے۔ فرمایا بندہ مومن کا یہی بہت بڑا اعزاز ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ، دیکھیں ہم سو کر اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، خدایا تیرا شکر ہے، تو نے یہ نیند بھی ایک موت کی طرح ہے، ایسا ہی ہے، موت کا ایک پارٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ ہیں وہ سوئے پھر اٹھے نہیں، تو فرمایا جب آنکھ اگر کھل جائے، کہیں تو اٹھ نہیں سکے، اگر تمہاری آنکھ کھل جائے تو پہلا لفظ یہی کہنا الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، خدایا تیرا شکر کہ تو نے ایک موت کے بعد ایک نئی زندگی، فرمایا بھی اسی طرح، بالکل فرمایا کھانا کھانے لگو تو شکر ادا کرنا، لباس پہننے لگو تو شکر ادا کرنا۔ ہر آپ دیکھیں کہ ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، پہلی سورت فاتحہ اس کا آغاز یہ الحمدللہ رب العالمین، بے شک بے شک، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا
اس مالک و مولا ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ تو فرمایا تمہاری زبان بھی، تمہارے اعضاء بھی، ہر طریقے سے تم اپنے مالک و مولا کا شکر ادا کرو۔ فرمایا شکر کرو گے میرا مالک و مولا تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جو نوجوانوں کے لیے کہوں گا کہ یہ جو ناشکری کرتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو دوسرا پارٹ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو انزائٹی ہے، کمپلیکس ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ ہائے یہ مجھے چیز کیوں نہیں ملی، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو۔ فرمایا نہیں بندے تو شکر کرتا رہے، میرا رب تجھے بھی عطا فرما دے۔ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت آغاز ہوا ہے، اور یقیناً میں پھر سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے، اور ضرورت ہے ہر بندہ مومن کے لیے، نہ کہ صرف اس موضوع کے حوالے سے جو آج گفتگو کی جا رہی ہے وہ آپ سنیں، بلکہ ہم نے انشاءاللہ اس پروگرام کے اینڈ میں یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کسی کا آپ کچھ نہ بڑھا رہے ہیں نہ کم کر رہے ہیں، کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ جو شکر ادا کرے گا وہ سب سے بڑا احسان خود اپنے اوپر کرے گا، سب سے بڑا اس کو فائدہ خود ملنے والا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک اور بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، مزید اس ٹرمینالوجی کو ہم ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی اقسام بتائیں گے، یعنی کہ ایک عام بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، عام ذہن، کہ اللہ تیرا شکر ہے، بس یہی شکر ہے، نہیں، شکر کی اقسام ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ آج پروگرام روشنی میں جو موضوع ہے وہ ہے شکر، اور بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کی تھی انشاءاللہ ہم علامہ محمد ابو بکر صاحب سے یہ سوال کریں گے، حضرت کیا فرمائیے گا اگر ہم مزید اس شکر جو ٹرمینالوجی ہے، جو اصطلاح، اس کو ہم مزید ایلیبوریٹ کریں، اس کا مفہوم عام ذہن کو سمجھ آئے کہ کتنا وسیع اس کا مفہوم ہے، اور پھر کیا کیا اقسام شکر کی ہوتی ہیں، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شکر کا مفہوم یا اس کی حقیقت یہ ہے کہ محسن کا ذکر کر کے اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو احسان کرے آپ کے اوپر، اس کا احسان یاد رکھا جائے، یاد رکھنے کے بعد اس کی تعریف کی جائے، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ صحیح۔ پھر جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا قریب ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ، کیونکہ توجہ دنیا پر تو نہیں ہوتی، توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، اور ان کا چیزوں کو سمجھانے کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اپنے اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ شکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ دراصل شکر ہے۔ اللہ، یعنی تم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارو۔ اسی طرح حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ الگ زاویے سے سمجھاتے ہیں، اور آپ شکر کے مفہوم کو اس طرح کھولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ بندہ منعم پر، نعمت دینے والے پر نظر رکھے، نعمت پر نظر نہ رکھے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیں، میں اگر باصلاحیت ہوں، کوالیفائیڈ ہوں، اچھی گفتگو کر سکتا ہوں، میری جاب اچھی ہے، سیلری اچھی کماتا ہوں، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں میری، یہ ساری نعمتیں رب کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اگر میں کوالیفائیڈ ہوں، میں نے اچھا پڑھا ہوا ہے، تو یہ نعمت بھی رب کی طرف سے دی گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو اگر یہ سمجھنے لگوں کہ آج میں جس مقام پر ہوں اپنی محنت سے ہوں، آج میں جس مقام پر ہوں اپنی وجہ سے ہوں، تو یہ بندے نے نعمت کو تو دیکھا لیکن نعمت دینے والے پر نظر نہیں رکھی، یہ بھی ناشکری ہے۔ یعنی ٹھیک ہے محنت تو ہوتی ہے انسان کی، لیکن اس محنت پر، اس رستے پر چلانے والا، وہ جو اس کو ملی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچا ہے، محنت کرنے کے لیے جو توانائی ملی، وہ بھی اللہ، وہ ساری چیزیں رب کی طرف سے اسے عطا کی گئی۔ اگر کوئی بندہ ویل کوالیفائڈ ہے، اچھا پڑھا رہا ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی نوکری ہے، الغرض وہ اس کی صلاحیت ہے، وہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہے، گفتگو اچھی کر سکتا ہے، کانفیڈنس اس کے اندر ہے، کانفیڈنٹلی بول سکتا ہے، لوگوں کو فیس کر سکتا ہے، سوشل انگزائٹی اور پریشر کا وہ شکار نہیں ہوتا، یہ ساری رب کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ اپنا کمال سمجھنے لگے تو صوفیہ فرماتے ہیں یہی ناشکری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نعمت پر نظر تو رکھی لیکن نعمت دینے والے کو بھول گیا۔ یہ ساری چیزیں جو اسے دی گئی وہ رب کی طرف سے دی گئی تھی، یہ ساری چیزیں بھی وہ اپناتا، استعمال کرتا، رب کا شکر بھی ادا کرتا رہتا۔ بے شک۔ پھر شکر کی اقسام میں 3 اقسام جو ہے وہ شکر کی بنائی جاتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زبان کے ساتھ شکر کیا جائے، صحیح، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو نعمتیں رب کی طرف سے ملی بندہ ان کا اظہار کرے، ٹھیک، اور بندہ جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرے تو یہ یاد رکھے کہ یہ نعمت رب کی طرف سے دی گئی ہے اور رب کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ کا وظیفہ باقاعدہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں تسبیح فاطمہ کے اندر بھی
یہ کلمہ جو ہے وہ 33 مرتبہ لازم کیا گیا کہ تم نے الحمدللہ 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 یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم کوئی نوالا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جیسے نوالا کھاؤ، ہر نوالے کے بعد الحمدللہ پڑھو، کیونکہ یہ رب کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایک شکر کی پہلی قسم یہ ہے کہ زبان سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے۔ دوسرا، بدن اور اعضاء کے ساتھ رب کا شکر ادا کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ بدن اور اعضاء کو، باڈی کو، جسم کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت والے کاموں میں لگایا جائے۔ صحیح۔ تمہیں رب نے نعمتیں دی اور تم نماز قضا کرو، تمہیں رب نے نعمتیں دی اور تم اس بدن سے گناہ کرو، یعنی ہم عملی شکر کے بعد، عملی شکر کی بات، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن بدن جو ہے وہ رب کی ناشکری میں اور رب کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول نہ ہو، نافرمانی میں مشغول ہو، تو حقیقی شکر اس نے ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دل کے ساتھ شکر ادا کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں رب کا ادب، احترام وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن احترام اور ادب کے ساتھ ساتھ اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یعنی اگر کوئی ڈاؤن فال آ جائے، اگر کوئی ایسا بظاہر ایسا پیریڈ آ جائے کہ جس میں اسے لگے کہ ابھی آزمائش ہے، مشکل وقت ہے، پرابلمیٹک ٹائم پیریڈ ہے، تو اس وقت بھی وہ رب کے احسانات کو یاد رکھے، جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہے اسے یاد رکھے، اور حدیث میں آیا کہ اپنے نیچے والے پر توجہ کرے، جو اس سے سٹیٹس میں نیچے ہے اس کی طرف توجہ کرے، جو اس کے پاس ہے رب کو یاد رکھے۔ تو یہ دل سے شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ تو تینوں طریقے سے زبان سے رب کا ذکر کیا جائے، بدن اور اعضاء کے ذریعے، جسم کے ذریعے، عمل کے ذریعے رب کی اطاعت و فرمانبرداری والے کام کیے جائیں، اور تیسرا یہ کہ دل میں رب کے احسانات کو ہمیشہ مانا جائے۔ زبردست، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ صاحب، اگر ہم ابھی تک کی گفتگو کو کنسیڈر کریں تو ازروع قرآن و حدیث ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے شکر کی، پھر علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں بریف کیا، گائیڈ کیا کہ کیا مفہوم اس کا ہے اور کیا اقسام اس کی ملتی ہیں۔ تو سر، اگر ایک بندہ مومن کو، ہمارے دیکھنے والے ویور کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں یار واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا تو انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہم کسی طور ناشکری سے جڑ بھی گئے تھے تو اب ہم توبہ کر کے اور ہم اللہ سے انشاءاللہ ہر نعمت کے ملنے پر اور نہ بھی ملنے پر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو سر آسان الفاظ میں آپ کس طرح ہم سب کو ایک موٹیویشن، ایک ترغیب دیں گے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے، جیسے ذکر کیا علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بتایا کہ یہ جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، یہ ہمارے جسم ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں قرآن نے ذکر کیا، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، فرمایا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ بے شک یہ نعمتیں ہیں تو یہ سمجھے کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ نعمت دی تھی، تمہیں جوانی ملی، شباب ملا، تم نے اس کو کیسے گزارا ہے؟ تمہیں اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی، صحت عطا فرمائی تھی، ان صحت و فراغت کے اوقات کو تم نے کیسے گزارا ہے؟ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کو تم نے فضول کے اندر ضائع کر دیا۔ تو جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنے رب کی ہمہ وقت ہر لحظہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے پڑھتے ورم ہو گیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی شان دی ہوئی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما رہے، اور آپ اتنی مشقت کہ ورم آ جائے۔ ہاں، ہمیں کو بتا دینا کہ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو، مبارک ہو تمہاری ایک تسبیح قبول ہو گئی، تو ہم اس تسبیح کو لپیٹ کے کہیں گے الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ ہم سب کے لیے تعریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میرے رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا شکر گزار بندہ بن کے اور عبادت نہ کروں؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا، جو رب تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، فرمایا ان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جتنی نعمت ملتی ہے، چاہے عبادت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر، وہ اور زیادہ اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی فرمایا کہ تم کبھی بھی یہ دنیا کی نعمتوں کو، فرعون جب نکلا نا، قارون نکلا، جب قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قارون جب نکلا ایک مرتبہ باہر سج دج کے، تو جن کی نظر میں صرف دنیا ہے، سب کچھ ان کا واہ رے بھائی کیا بات ہے یار، اٹھو بچو بھائی، دیکھو تو پروٹوکول تو دیکھو بھائی۔ جو اللہ کے پیارے بندے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس کی دنیا کو دیکھ کر اور جو ہے اس کے محل کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگانے لگے ہو، تباہ و برباد۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا سب ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کے فرما دیا. فرمایا کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ ان کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اللہ اکبر وہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے فلاں کے پاس یہ ہے فلاں کے پاس یہ. فرمایا انظروا الی من هو اسفلکم ولا تنظروا الی من هو اعلاکم. فرمایا تم سے جو اوپر والے ہیں ان کو کبھی بھی نہ دیکھو، تم ہمیشہ ناشکرے رہو گے، تم ہمیشہ ناشکرے رہو گے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے رب نے جو نعمتیں عطا فرمائیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ جو تنفس ہے، یہ جو ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، دل کا دھڑکنا، والفواد قرآن نے کہا یہ سب اتنی، یہ بند ہو جائے گا دھڑکنا، مشینیں لگائیں گے لاکھوں روپے. بولا کیا ہے؟ بولا بھائی دھڑکن بند ہو گئی ہے، اس دھڑکن کو چلانے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں. سانس یہ جو لے رہے ہیں، سانس بند ہو گئی، اب آلہ تنفس مصنوعی مشین وینٹ پر چلا گیا، سانس لینے کے بھی پیسے، بل میٹر چل رہا ہے، در 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 میٹر چل رہا ہے، بھائی سانس لینے کے بھی پیسے لگ رہے ہیں. اور نارمل وے پہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے بڑی نعمت، بولا ہاں یار اللہ نے بڑا. یہ بھی انسان کی طبیعت ہے. انسان جن نعمتوں کو یوز کر رہا ہوتا ہے، جب تک وہ میسر ہے تو وہ انسان کو قدر ویلیو کچھ نہیں ہوتی. ہاں نعمت چھن جاتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی. تیسرا اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ دستور رہا ہے، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کو بندہ اگر کوئی پانی کا گلاس بھی اس کو پلاتا نا، اس کا بھی شکریہ ادا کر. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موقع ملتا تو اس پانی کی جگہ پانی پلاتے ورنہ دودھ پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے وہ رب کا بھی نہیں ہو سکتا. بولا بھائی نہیں میں تو جو ہے نا بس ٹھیک ہے کر دیا یار، کیا کرے پیٹو گے کیا زندگی بھر لے کے؟ نہیں یہ تو حکم ہے یار، کیا بات کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے تم اتنے بخیل ہو، ایک پیسوں کے بخیل ہوتے ہیں، ایک لفظوں کے بخیل ہوتے ہیں، تمہارے پاس دو شکر کے لفظ بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں. اور رب تعالیٰ نے فرمایا بندوں کے اندر اگر تم دیکھو تو فرمایا سب سے پہلے میرا شکر کرنا اور اس کے بعد والدین کا شکر. انشکر لی ولی والدیک. اور اسی طرح پھر اللہ کے مخلوق جس چیز نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے اس کی بھلائی کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، اس کے ساتھ ریٹرن کے اندر جو ہے تم کرنا. میرا رب تمہیں اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ. اور بس یہ عزم کریں کہ بہت ہم نے دیکھا واقعی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے اس چیز میں کمی آئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ترک کر دیا. اور اگر کوئی بہت زیادہ بھی ہمیں سرو کر لے، بہت ہماری خدمت کر لے، بہت ہمیں کچھ پیش کر دے، ہم اپنے گھر کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم آپس میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو اس کا فرض تھا، یہ تو اس نے کرنا ہی تھا، یہ تو اس کی ڈیوٹیز میں شامل تھا. اور جیسے علامہ صاحب نے بہت اہم یہ بات کی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ختم کر دیں تو پھر نتیجتاً ہم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے نظر آتے. تو اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر ہم نے یہ جان لیا کہ شکر کی کتنی اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کس انداز سے ہمیں موٹیویٹ کرتا نظر آتا ہے، تو پھر اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا فوائد ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی ملتے نظر آتے ہیں شکر اختیار کرنے کے بعد. اس کا جواب لیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. شکر آج کا موضوع، پروگرام روشنی سب کے لیے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں اور حضرت نے گفتگو کے دوران بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی کہ سب سے بڑا فائدہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو شکر ادا کرنے کی بدولت یہ ہے کہ وہ زوال نعمت سے محفوظ رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اللہ نے جو نعمتوں کی کثرت آپ کو عطا کی ہے، اگر وہ آپ کے پاس سے کہیں نہ جائیں، آپ ان سے محروم نہ ہوں اور ان کی حفاظت کریں، تو ایک بہترین نسخہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اور ہم اسی حوالے سے یہ میں ایک لنک کے طور پر میں نے آپ سے بات کی اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اگر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا فوائد و ثمرات شکر ادا کرنے کی بدولت علامہ صاحب ہمیں ملتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شکر کے بہت سارے فوائد ہیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. تو شکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا،
کب؟ جب تم شکر گزار بندے ہوگے، اس پر ایمان لانے والے ہوگے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ایک بڑا فائدہ تو یہ کہ بندہ رب کے عذاب سے بچ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی بندہ جو شکر گزار بندہ ہوگا نا وہ امان میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے بار بار یہ ذکر ہوا قرآن میں آئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ نعمتیں بھی وہ خود ہی دیتا ہے، اور نعمتیں دینے کے بعد ہم سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں ہم نے دی ہیں اپنی جناب سے، تم بس ان نعمتوں کو استعمال کرو اور شکر ادا کرتے رہو، بے شک ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں نعمت بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ہی مل رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، رزق وہ دے رہا ہے، نعمتیں وہ دے رہا ہے، صحت اس نے دی ہوئی ہے، جسم ہمارا الحمدللہ صحیح سلامت ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ رب تعالیٰ یہی کہتا ہے نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی، اسے استعمال کرو جیسے تم پسند کرو، جو ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کرو، اور بس ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں شکر گزار بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ سے یہ عرض کی اور کہا اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، یعنی توفیق شکر بھی ایک نعمت ہے، تو میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کیونکہ یہ خود ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی اور کہا اے داؤد، تو نے حقیقی طور پر ہمارا شکر ادا کر دیا۔ اللہ اللہ۔ یعنی اس بات کو ریئلائز کر لینا کہ نعمتیں رب کی طرف سے ہیں، ساری نعمتیں رب کی طرف سے ہیں، اور یہ بھی نعمت رب کی طرف سے ہے۔ در حقیقت یہی جو ہے وہ شکر ہے، اور شکر گزار بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ جب اس کی توجہ کامل رب کی طرف ہو تو جب نماز بھی پڑھے گا نا تو نماز کی چاشنی بھی اسے محسوس ہوگی، نماز کی مٹھاس بھی اسے محسوس ہوگی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن کنسنٹریشن آگے پیچھے ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کا شکر گزار ہوگا، اور جب شکر گزار بندہ جب رب کے آگے سجدہ کرے گا اور اس سجدے میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی نعمتیں دی، تیرا شکر ہے تو نے سجدے کی توفیق دی، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہوگا، اور اب اسے نماز کی حلاوت، مٹھاس، روشنی بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک فائدہ جو بہت بڑا ہے وہ یہ کہ شکر گزار بندہ گراؤنڈڈ ہوتا ہے، یعنی وہ ہوا میں نہیں اڑتا، وہ اس کے پاؤں زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملا رب کی طرف سے ملا۔ اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 خصلتیں تم اپنا لو، 2 کوالٹیز تم اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں صابر اور شاکر لکھ دے گا 2 کوالٹیز پر۔ آپ فرماتے ایک یہ کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، ٹھیک، جو دین کے معاملے میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس کو دیکھو، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، تم یہ کام کر لو، اللہ تمہیں صابر اور شاکر لکھ دے گا، اور جسے صابر اور شاکر لکھ دیا جائے در حقیقت وہی سکسیسفل ہے، وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے، وہ کہا نا کہ آپ سے سب راضی ہیں لیکن آپ کا رب آپ سے راضی نہیں، تو پھر یہ راضی ہونا آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ لیکن اگر سب آپ سے رشتہ توڑ بھی لیں لیکن آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو پھر آپ یقین کریں کہ اگر رب کو پا لیا آپ نے تو پھر آپ نے سب کو پا لیا۔ اور ہم اب علامہ صاحب یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ دو دنیاوی طور پہ، اخروی طور پہ جو فوائد و ثمرات تھے اپنی جگہ، لیکن ایک انسان، ایک مسلمان جب وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کی سیرت پر، اس کے کردار پر یہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے جو ہمیں مثبت اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں، سر وہ کیا؟ ایک تو سب سے بڑھ کر اس کی طبیعت کے اندر سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی طبیعت کے اندر سے جو بے سکونی ہے اور انزائٹی ہے اور جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے، جو اس وقت ایک بہت بڑا مرض بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں اس وقت جو ہے یہ دوائیاں، میڈیسن انزائٹی کی اور یہ ساری کی ساری بڑھتی جا رہی ہیں، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، شوگر یہ ساری چیزوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے ٹینشن۔ صبر اور شکر ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہی کی خاصیت ہے، اس کو جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، بے شک، جب لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ فرمایا وہ ہر 2 صورت کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔
تو شکر کی برکت سے آپ کی طبیعت کے اندر سکون، آپ کو سکون کی نیند آئے گی. آپ جب رات کو سوئیں گے تو آپ ٹینشن کے اندر نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے جو تو نے دے دیا، میں اسی قابل تھا، تو نے اس سے بھی بڑھ کر مجھے دیا. اور جیسے بار بار ذکر کیا گیا کہ جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو اور زیادہ ہمارے دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. صحیح. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو شو آف کا سلسلہ بہت زیادہ چل پڑا ہے، اور چیزوں کو ولاگز بنا رہے ہیں، اپنے گھروں کو دکھا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ نکلا ہوا ہے وہ اپنے گھروں کے وزٹ کرا رہے ہیں. اس سے بھی سوسائٹی کے اندر ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے، بہت بڑی. اور جوان نسل ہماری کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہے. اور جو دنیا کو بظاہر کہتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز وہ خوابوں کو بیچ کر اور بچوں کو اور زیادہ اس کر رہے ہیں. ان کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں. بہت اہم بات کی آپ نے. یہ ایک رات میں ایک دن کے اندر نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو سب سے بڑا ہمیں جو اسلام کی برکت سے شکر گزاری کی جب نعمت ملی، انبیاء کرام سے لے کر اولیاء کرام سے لے کر، یعنی ٹھنڈا پانی بھی پیتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کر، کھانا کھاتے تو الحمدللہ الذی اطعمنا سقانا کفانا جعلنا من المسلمین. میرے مولا تیرا شکر، تو نے کھلایا پلایا، یہ نعمت عطا. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر دانے پر جب انسان کھاتا ہے تو وہ دانہ بھی اس کے لیے، بلکہ فرمایا کہ ایک بندہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے، فرمایا وہ شاکر جو ہے ایسے ہے کہ جیسے صاحب الدہر ہے. اللہ. نعمتیں کھا رہا ہے، استعمال کر رہے ہیں، لیکن کر کیا رہا آخر میں؟ خدا ہے تیرا شکر، تیرا شکر. جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ بزرگان دین تو ہر لقمے پر شکر ادا کرتے، ہر نعمت پر شکر. ایک سانس لیتے تو کہتے خدا ہے تیرے شکر، تو نے یہ سانس کا موقع عطا فرمایا. تو انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ اطمینان و سکون ہے. دیکھیں دنیا اس وقت گھوم رہی ہے، سرگرداں ہے سکون کے لیے. کوئی شراب و رباب کی محفلوں کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی رقص و سرور کی جگہوں پر جا کر کیا کہتا ہے، یار تھوڑا سا ریلیکس کر لوں گا، تھوڑا چیلنگ تھوڑا کر لوں گا. کیا بھائی کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. میرا مولا تمہیں یہیں پر سب کچھ عطا فرما. بے شک. تمہاری زندگی، تمہارا اندر جو ہے، ہمارے جو اندر کا نظام ہے، فرمایا اس اندر کے نظام کے اندر جب سکون ہوگا تو تب سکون ہوگا. دیکھیں ذکر کو اسی لیے سکون کا باعث کرا دیا نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تک. اسی طرح فرمایا کہ شکر بھی تمہاری زندگی کے اندر راحت و سکون ہوگا، اور میرا مالک و مولا تمہیں ترقیاں ہی ترقیاں عطا فرمائے گا اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے گا. آمین آمین انشاءاللہ. اور دامن وقت میں ناظرین گنجائش کم ہے، لیکن پھر بھی ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حضرت اختصار سے آپ اختصار کے ساتھ بتا سکیں کہ کیا دنیاوی طور پہ اخروی طور پہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے ایسے شخص کو، ایسے مسلمان کو کہ جو ناشکری کرتا ہے؟ دیکھیں اگر دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو ایک نقصان تو یہ کہ نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. وہ بندہ جو ناشکرہ ہو اللہ تعالیٰ اسے نعمت کو چھین لے گا، نعمت کو روک لے گا. یہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہے. دوسرا یہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، تو اس کا اپوزٹ کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اور ایک جو بڑا نقصان ہوتا ہے نا وہ یہ کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. مال بہت کما رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے اسے خود نہیں سمجھ آ رہی. پیسہ وہ بہت کما رہا ہے لیکن منتھ اینڈ پر جب کیلکولیشن کرنے بیٹھ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنا میں نے کمایا وہ گیا کہاں. یہ بے برکتی جو ہے نا یہ بھی ناشکری کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور ناشکری کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے کم بھی ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس میں برکت دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اتنے قناعت پسند ہوتے ہیں، کمائیں گے مہینے کے 30,000 روپے لیکن 30,000 میں سے بھی سیونگ کر لیں گے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو 3 لاکھ روپے بھی کمائیں گے تو آخر کے دنوں میں جو ہے وہ پریشان گھوم رہے ہوں گے. کیوں؟ وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور وہ جو خوش ہے کم میں بھی خوش ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. اسی طرح طمع، حرص، لالچ، جو بندہ شکر گزار نہیں ہوتا یہ ساری باطنی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. کیونکہ وہ ریس میں لگ جاتا ہے. وہ آگے والے اپنے سے آگے والے کو دیکھتا ہے تو وہ ریس میں لگ جاتا ہے کہ بس مجھے بھی یہ مل جائے. اور پھر یہ حسد اور بغض جو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو وہ بھی مسلمان بھائی ہے، اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ رب نے ہی دی. وہ رب جو اسے نعمت دینے پر قادر ہے تمہیں بھی تو دے سکتا ہے. دعا کرو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی، جو اسے دیا وہ مجھے بھی دے، اس کے پاس بھی سلامت رہے. یہ حسد اور بغض کا توڑ ہے. لیکن حسد اور بغض جو ہے
یہ انسان کو بالکل اندر سے بیکار کر دیتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو بھی اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو آپ دیکھیں حسد اور بغض بھی ناشکری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. دینی اعتبار سے اگر ہم بات کریں مختصر بالکل، ناراضگی اللہ رب العزت کے عذاب کا سبب جیسے ہم نے ذکر کیا، اسی طرح جو ہے نعمتوں کے زوال کا سبب، یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے. بندہ شکر گزار ہی رہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا سب سے بڑا وظیفہ الحمدللہ 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 ہو. خود اس بات کا اندازہ لگائیں، نماز پڑھتے ہیں چاروں رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہی پڑھتے ہیں. تو ہر وقت بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یہ اپنا وظیفہ بنا لے، وہ دیکھے گا اس کی زندگی میں برکتیں بھی آئیں گی، اس کی زندگی میں نعمتوں کا اضافہ بھی ہوگا اور وہ سکون میں بھی رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. زبردست. اگر ہم قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو سب سے بہترین آپ کے پاس موقع ہے. میں سمجھتا ہوں اس پروگرام میں جو کی جانے والی گفتگو ہے وہ سننے کے بعد ہر عام ذہن، عام فہم انسان مسلمان وہ یقیناً اس بات کا عزم کرے گا کہ نہیں، جو غلطی ہونی تھی ہو گئی، جو مسٹیک ہونی تھی ہو گئی. ہم واقعی میں بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں، تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی آزمائش آ جائے ہم اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں، ہمارے زبان پر شکوے جاری ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ یہ گفتگو ہمارے لیے ایک مائل سٹون ثابت ہو. ہم عہد کریں، رمضان بھی آ رہا ہے، اللہ کا پیارا مہینہ مہمان آ رہا ہے، اور ہم اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ پوری زندگی تا دم آخر انشاءاللہ ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر ساتھ، ہر لمحہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. جیسا کہ دونوں ہی علماء کرام نے فرمایا، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں یقیناً وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں گی، اور ان نعمتوں میں برکتیں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. ان نعمتوں میں یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، آپ کو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. یعنی کہ الغرض یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، اخروی اعتبار سے بھی دیکھیں تو شکر ادا کرنے والے کو فائدہ ہی فائدہ، اور سب سے بڑھ کر اس کا خود کا فائدہ ہے. انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہمیں اس کے بڑے فوائد مرتب ہوتے نظر آتے ہیں. میں علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ہم نے شکریہ کی بات کی تو بہت شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بڑے محبت سے پورا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے، اور جو دینی خدمت ہے اس کے عوض آپ کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں عطا فرمائیں. جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی موٹیویشن اس فقیر کی جانب سے، اس بحیثیت طفل مکتب عرض کرتے ہوئے جو علماء سے گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی ایسی عادت ڈال دے، ہم اللہ کے ایسے شکر گزار بندے بن جائیں کہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جو مقام صبر ہو، اس مقام صبر پر بھی ہماری زبان پر شکریہ ادا ہو رہا ہو، اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہو. کیونکہ اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اپنے میزبان سمیر احمد کو دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.